علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے. سننا بات, راستے میں یہ بیٹھا ہوا تھا, آپ اور ہم اسے دیکھ کر نہ پہچان سکیں وہ الگ بات ہے. تو بیٹھا رو رہا تھا. کون؟ بولو تو صحیح. بیٹھا رو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ بھئی بیٹھا رو رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ اب بات سننا ہے اس کی. کہتا ہے بھئی رو اس لیے رہا ہوں کہ توبہ کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہے, میرے لیے کیوں بند ہو؟ باقی سارے توبہ کر رہے ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی گناہ ہوتی ہے معافی مل جاتی ہے, میرے لیے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. حضرت نے فرمایا تم توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا جی ہاں کرنا تو چاہتا ہوں, لیکن دروازہ بند ہو تو کیسے کروں؟ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ تم کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کس نے کہا؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے, میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے طور پر, میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ تیری توبہ کا کوئی حل ہو. کہ ہاں آپ ضرور پوچھنا, جو اللہ تعالیٰ وہ حل بتائیں گے میں اس پہ عمل کر لوں گا. بہت ہو گئے بگڑ کے. سن رہے ہو؟ وہ بھی کہہ رہا ہے بہت ہو گئے, میں اور آپ بھی کہتے ہیں بہت ہو گئے بگڑ کے. جس دن یہ خیال آ جائے تو پھر سدھار بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ورنہ میرا اور آپ کا مزاج تو یہ ہے نا, ابھی تو ہم جوان ہیں, یہ اسی خیال نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہنچے. اچھا قصہ مختصر کریں. علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں آج آپ سے کلام ہونے کے لیے, ہم کلام ہونے کے لیے آ رہا تھا, راستے میں ابلیس ملا اور بیٹھا رو رہا تھا. فرمایا اللہ وہ رو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا؟ باوجود اس کے کہ اللہ جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ میاں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن دروازے ہی بند ہیں. اللہ نے فرمایا میرے کلیم توبہ کا دروازہ ہم نے بند نہیں کیا ہے, جب کریں گے تب کریں گے جس کا نشان ہمارے رسول دنیا میں دے کے آئیں گے. توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے تو اس کے لیے بھی کھلا ہے. تو فرمایا اللہ پھر میں اس سے کیا کہوں؟ اللہ نے فرمایا آپ جاؤ اس سے کہو کہ ہم نے اس وقت اس کو حکم دیا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام, اس نے کیا نہیں کیا. آج بھی وہی مرحلہ ہے, جہاں میرے آدم کا وجود رکھا ہے وہاں آ کر سجدہ کر لے, ہم آج بھی معاف کر دیں. راستے میں بیٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی, حضرت نے فرمایا میں تیرا مسئلہ پوچھ آیا ہوں. اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے تو بڑا آسان راستہ تیرے لیے رکھا ہے. اللہ نے فرمایا توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے, جیسے اور کے لیے کھلا ہے اس کے لیے بھی کھلا ہے. تو کہنے لگا مجھے کرنا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تب نہیں کیا تھا اب کرنا ہوگا. بس وہی بات تو وہی ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلتی تھوڑی ہیں. کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حضرت آدم کا وجود ہے وہاں سجدہ کروں گا؟ کہا ہاں بالکل. اللہ نے فرمایا وہ کر لو, ہم تب بھی معاف کر سکتے تھے, ہم اب بھی معاف کر دیں گے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے, حضرت سے پہلے بھی اکابر ہیں جنہوں نے لکھا ہے, حضرت موسیٰ کی بات سن کر حضرت کے چہرے کو دیکھنے لگا. حضرت نے فرمایا بولو. کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا وہاں میں نے نہیں کیا تھا, اب کر لوں گا تو حضرت جبریل آ جائیں گے, کہیں گے تب تو نہیں کر رہا تھا, اب قبر پہ کر لیا ہے تو نے. میں تھا نا, مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. علماء نے لکھا ہے دراصل اس کے دل کے اندر گھمنڈ بیٹھا ہوا تھا اور وہی گھمنڈ اس کو کرنے نہیں دے رہا تھا. اس وقت بھی اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ, میں اس سے اچھا ہوں, میں ان سے اچھا ہوں. اب بھی اس کے دل میں یہی تھا, کہتا تب نہیں کہ اب کیسے کروں. علماء نے لکھا, اللہ نے فرمایا میرے کلیم دیکھ لیا آپ نے, اس کے دل میں ویسے ہی گھمنڈ کا گھمنڈ بھرا ہوا ہے,
مان نہیں رہا تھا، جھوٹے آنسو بہا رہا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ علماء نے لکھا ہے، اس واقعے کو لکھ کر علماء نے لکھا ہے سبق کے طور پر کہ یہ گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے کہ انسان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کو صحیح بات بھی قبول نہیں ہوتی۔